بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رشید پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو جناب بات کرتے ہیں اس ولاگ کے اندر۔ یہ ولاگ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کہ پچھلے پاکستان میں 24 گھنٹے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو اگلا میرا ولاگ ہوگا اس ولاگ کے اندر جو جناب اسرائیل اور ایران کے آپس میں کچھ جھڑپ ہوئی تھی نا پچھلے دنوں کے اندر، تو اس کے بارے میں ایک مکمل رپورٹ واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ہے ایک ویب سائٹ پر کہ خرچے کے حوالے سے۔ کل بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا، تو آج اس کی کچھ انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہے مختلف ذرائع سے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ کے اندر اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو جناب ابھی دو خبروں پر ہم اس ولاگ کے اندر بات کرتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ کہ جناب جو موسمیاتی تبدیلی ہے جو پاکستان کے اندر چند دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، تو آج 17 اپریل 2024 ہے، اور جناب مغربی ہواؤں کا ایک نیا جو سپیل ہے وہ پاکستان کے اندر بلوچستان کی جانب سے داخل ہو چکا ہے۔ اور جناب پاکستان محکمہ موسمیات کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ آج دی ہے AR نیوز پر، اور جیو نیوز پر میں کچھ ہیڈ لائن سن رہا تھا، تو اس کے مطابق کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سانگڑ کے جو گردوں نواح کے ایریا ہے وہاں پر جناب بڑی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور بلوچستان کے اندر جو جناب پہلے ایک سپیل گزرا ہے یا KPK میں انہوں نے جو تباہی مچائی ہے نا، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ابھی 21 اپریل تک جو جناب ہماری PDM ہے انہوں نے جناب ہائی الرٹ جاری کیا، سیلابی ہائی الرٹ، جو جناب KPK میں اور جناب بلوچستان کے اندر جناب KPK میں 8 ضلع میں اور جناب پورے بلوچستان کے اندر جناب سیلابی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا 21 اپریل تک، جو یہ مغربی ہواؤں کو ادھر نیا سپیل آ رہا ہے۔ اور لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو جناب KPK میں تقریباً 300 سے زیادہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں پچھلا جو سپیل ہے بارشوں کا، اور اس کے برعکس تقریباً 50 سے زیادہ گھر جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں، اور اس میں جناب 19 آدمیوں کی موت ہوئی ہے صرف بارشوں کی وجہ سے۔ اور جو بلوچستان کے اندر بھی 8 افراد کے قریب تقریباً ادھر بھی جان سے گئے ہیں، 8 افراد کو کل ملا کے 19 افراد جہاں باقی ہوئے ہیں اس بارش کے حوالے سے۔ تو جناب دریائے سوات اور دریائے کابل کے اندر بھی پچھلے دنوں بڑی سیلابی صورتحال بنی رہی ہے ان بارشوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن جناب جو بھی بارشیں آ رہی ہیں تو جناب یہ بڑی گمبھیر صورتحال بڑھنے والی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق تو جناب 5 سے 6 دن کا یہ جو سپیل پاکستان کے اندر داخل ہو رہا ہے بلوچستان میں خاص کر جناب اس کی بہت زیادہ تباہی آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا، تو جناب بڑی زیادہ تباہی بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے، اور جناب مختلف جگہ پر جو کچھ سیلابی باندھے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں، اور جناب جو سیلاب ان کے بارشوں کی وجہ سے کچھ سیلابی ریلیں ہیں وہ ان کو بہا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ تو یہ تو تھی جناب موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں۔ لیکن جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس کے حوالے سے رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، تو ہم نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو جناب سب سے پہلے تو جناب جو تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا 2019 میں، تو جناب اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک آز خود نوٹس لیا۔ اس کے اندر جناب جو فریق بنے وہ تھے جناب مسلم لیگ نون کے حوالے سے، انہوں نے کچھ چند اہم شخصیات کو نامزد کیا۔ اس میں کہا گیا کہ جناب جو اس وقت کے DGI جناب جنرل فیض امیر صاحب تھے، انہوں نے جناب اس کی پشت پناہی کی تھی، اور انہوں نے جناب جو یہ فیض آباد کے اندر تحریک لبیک کا دھرنا تھا انہوں نے ہمارے خلاف کروایا، اور ہماری حکومت گرانے میں اس کا مکمل ہاتھ موجود تھا۔ تو جناب جو جنرل فیض امیر صاحب ہیں سابقہ DGI انہوں نے ایک اپنا بیان جمع کروایا انکوائری کمیشن میں۔ تو اس انکوائری کمیشن میں کل جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے انکوائری کمیشن کے حوالے سے، اس رپورٹ کے اندر جو انہوں نے رزلٹ نکالا وہ تھا جناب کہ جنرل فیض امیر کو انکوائری کمیشن نے کلین چٹ دے دیا ہے۔ اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جناب انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی یعنی پشت پناہی نہیں کی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، یہ اس کی مکمل ڈیٹیل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو جناب وہاں اس وقت کے وزیر داخلہ جناب SN اقبال صاحب تھے، جو جناب ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب، اور جناب ایک اور اس کا نام مجھے نہیں آ رہا، تو ایک دو آدمیوں نے اس کی جناب مکمل حمایت بھی کی کہ واقعی جناب جو بلکہ ہاں شاید خاقان عباسی صاحب۔ لیکن جناب یہ جو ابھی یہ فیض آباد دھرنا کیس ہے نا، اس کے حوالے سے ابھی جو خواجہ آصف صاحب ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انکوائری کمیشن نے جناب یہ رپورٹ پیش کی ہے یہ بالکل فیک رپورٹ ہے، اور جناب بالکل جناب جو ہمارے کیا ان کو کہتے ہیں کہ
جنرل فیض میں سابقہ DIS آئے ہیں، انہوں نے جناب پشت پناہی کی ہے، لیکن جو جناب ایک اور جناب اس کے اندر جناب بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا سابقہ وزیر اعظم جناب اس وقت کے جو 2019 کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت جناب وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جناب جو جنرل فیض حمید ہیں انہیں ہم نے ہی یہ معاونت کے لیے کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کو ریزولو کیا جائے۔ اس وقت جناب جو جنرل فیض حمید صاحب تھے انہوں نے جناب شاہد خاقان عباسی کے مطابق انہوں نے جناب یہ معاملہ ریزولو کروایا ہے، اور جناب جو حکومت تھی اور جناب یہ دھرنا تھا اس کے اندر جو رول پلے کیا گیا ہے اور یہ جو معاملہ ختم کیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر حل کیا گیا ہے، اس کے اندر مکمل طور پر ہماری ایجنسی کا ہاتھ ہے، اس وقت کے DGIS جناب سابقہ جنرل فیض حمید کا ہاتھ ہے۔ تو جناب یہ تو تھی اس وقت کی رپورٹ۔ ابھی اس کے بارے میں جو آگے کوئی نیکسٹ انفارمیشن کلیکٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ختم ہو، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔